بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ ایٹا ٹیسٹ یا دوسری ٹیچنگ کیڈرز کی تیاری کرنا چاہتے ہیں، ایس ایس ٹی جنرل، سی ٹی، پی ٹی، ڈی ایم، قاری وغیرہ کے پوسٹوں کی تیاری کرنا چاہتے ہیں تو اس میں اردو کے ایم سی کیوز بھی آتے ہیں، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہے اگر آپ ایٹا ٹیسٹ یا دوسرے ٹیچنگ کیڈرز کی تیاری کرنا چاہتے ہیں۔ مظفر وارثی کون ہے؟ معروف نعت گو شاعر۔ مظفر وارثی کب اور کہاں پیدا ہوا؟ 1933 میں ہندوستان کے شہر میرٹھ میں۔ وفات جنوری 2011 لاہور۔ مظفر وارثی کو حکومت پاکستان کی جانب سے نوازا گیا پرائڈ آف پرفارمنس۔ آہنگ لفظ کے معنی ہے آواز۔ حد گما معنی ہے سوچ کا دائرہ، خیال، امکان۔ ایسی کتاب جس میں الف سے لے کر یا تک تمام الفاظ الف بائی ترتیب سے دی جاتی ہے۔ لغت: اردو زبان میں بعض نر اسماء کے مؤنث موجود نہیں ہے۔ کوا مذکر، الو مذکر، ہدہد مذکر، خرگوش مذکر، لنگور مذکر، گدھ مذکر، کچھوا مذکر، مچھر مذکر، جینگر وغیرہ مذکر اسماء ہے اور اس کے مؤنث نہیں ہے۔ مؤنث اسماء جن کے مذکر کے لیے اردو میں کوئی لفظ مستعمل نہیں ہے: مچھلی مؤنث، فاختہ مؤنث، مینا مؤنث، چیل مؤنث، مرغابی مؤنث، ابابیل مؤنث، مکی مؤنث، چپکلی مؤنث، چچوندر مؤنث، ڈائن مؤنث، چڑیل مؤنث، سوگن مؤنث، سہاگن وغیرہ مؤنث ہے اور اس کے مذکر نہیں ہے۔ ماہر القادری اردو کے نامور شاعر، صحافی، محقق اور نقاد تھے۔ ظہور قدسی نعتیہ مجموعہ کس کا ہے؟ ماہر القادری۔ ظہور قدسی ماہر القادری۔ طلسم حیات ماہر القادری۔ نقش توحید ماہر القادری۔ دوسرے آپ کو یاد نہیں کرنے ہیں کیونکہ اس میں ماہر ہے، محسوسات ماہر، نغمات ماہر، جذبات ماہر۔ ماہر سے آپ کو پتہ چلے گا کہ ماہر القادری کی مجموعی ہے۔ نقوش پا کے معنی ہے قدموں کی نشان، راستہ دکھایا ہوا راستہ۔ مدحت معنی تعریف، رمق تھوڑا سا اثر، روئی حیات رخی زندگی۔ در و بام دروازے اور چھتیں، اصطلاح کے لحاظ سے گھر اور راستے۔ کسک ہلکا ہلکا درد ٹھیس۔ واحد جمع کتاب کتب، بلی بلیاں، شجر اشجار، میز میزیں، کرسی کرسیاں۔ ایسے الفاظ جن کی جمع بنا کر دوبارہ جمع بنا لی جاتی ہے، جمع کی ایسی صورت کو جمع الجمع کہا جاتا ہے۔ رسم سے رسوم، رسوم سے رسومات۔ رسومات کیا ہے؟ جمع الجمع۔ جواہرات جمع الجمع۔ واحد جمع۔ دلیل دلائل، نقش نقوش، دشمن دشمنان، راہ راہیں، محنت محنتیں۔ جمع کی جمع الجمع۔ اخبار اخبارات، القاب القابات، عجائب عجائبات، اکابر اکابرین، رسوم رسومات، ارکان اراکین، وجوہ وجوہات۔ جم غفیر بہت بڑا ہجوم۔ متضاد کے معنی ہے مخالف، الٹ، ضد۔ ایسے الفاظ جو دیکھنے میں مماثل لیکن ایک دوسرے کے مخالف، برعکس یا یکسر مختلف ہو، متضاد الفاظ کہلاتے ہیں۔ متضاد جوڑے میں رکن ہوتے ہیں دو: رات دن، صبح شام، آزادی غلامی، امیر غریب، تاریک روشن۔ سبک سی ہلکی سی۔ متشابہ کے لفظی معنی ہے ملتا جلتا، ہم شکل، مانند۔ ایسے الفاظ جن کی ظاہری شکل ملتی جلتی ہو مگر وہ املاء، اعراب اور معانی میں ایک دوسرے سے مختلف ہو، متشابہ الفاظ کہلاتے ہیں۔ ایسے الفاظ جو قریب المخرج ہو یعنی باہم ہم آواز ہو، کون سے الفاظ کہلاتے ہیں؟ متشابہ الفاظ بلحاظ آواز: حال حال، عرض عرض، عمارت عمارت، علم علم، نسب نسب۔ یہ متشابہ الفاظ بلحاظ آواز ہے۔ کہانی کے کتنے بنیادی حصے ہوتے ہیں؟ 3: ابتدا یعنی آغاز، درمیان اور اختتام۔ آغاز، درمیان اور اختتام۔ رنگ فیک ہونا کے معنی ہے چہرہ اتر جانا، ہوائی اڑنا۔ ہکا بکا رہ جانا کے معنی کیا ہے؟
حیران رہ جانا، خامخواہ بلا وجہ۔ ایسے حروف جو جوش یا جذبے میں اچانک زبان سے نکل جاتے ہیں کیا کہلاتے ہیں؟ حروف فجائیہ۔ حروف فجائیہ کتنے قسم کے ہوتے ہیں؟ کئی قسم کے، دو اہم اقسام۔ حروف فجائیہ کی دو اہم اقسام ہیں، حروف استعجاب اور حروف تحسین۔ ایسے حروف جو تعجب، حیرانی کے موقع پر بولے جاتے ہیں، مثلا سبحان اللہ، آہا وغیرہ، یہ حروف استعجاب ہے۔ ایسے حروف جو کسی کی تعریف کرتے وقت بولے جاتے ہیں، مثلا ماشاء اللہ، شاباش وغیرہ، حروف تحسین کہلاتے ہیں۔ فجائیہ حروف کے ساتھ کون سا نشان لگایا جاتا ہے؟ فجائیہ نشان۔ دق پپڑو کی بیماری ہے، کثیب گندا میلا گاڑا۔ تلمیح کے لغوی معنی کیا ہے؟ اشارہ کرنا۔ جب کسی جملے، عبارت یا شعر میں ایک لفظ یا مجموعہ الفاظ کے ذریعے سے کسی تاریخی، سیاسی، اخلاقی یا مذہبی واقعے کی طرف اشارہ کیا جائے تو اسے تلمیح کہا جاتا ہے۔ شاعری میں تلمیح کے استعمال سے شعر کے معنوں میں پیدا ہوتا ہے وسعت اور حسن۔ مرزا غالب کے اس شعر میں کون سی صنعت استعمال ہوئی ہے؟ کیا فرض ہے کہ سب کو ملے ایک سا جواب، آؤ نا ہم بھی سیر کرے کوہ طور کی؟ تو اس میں صنعت تلمیح ہے، اس میں کوہ طور کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کی طرف۔ الفاظ متضاد، نشیب فراس اصلی نقلی، اکثیر نہایت فائدہ مند دوا، تشتری رکابی پلیٹ، زود اثر جل اثر کرنے والی، ریاضت محنت مشقت۔ تکرار کے لفظی معنی ہے بار بار دہرانا، تاکید کرنا، اعادہ کرنا۔ ماہ رمضان کا مہینہ، کوہ طور کا پہاڑ، شب بارات کی رات، یوم عاشوراء کا دن وغیرہ جیسی ترکیبی یہ غلط ہے، کیونکہ ماہ مہینے کو کہا جاتا ہے، اس میں تکرار کی غلطی۔ ایک لفظ آپ نے استعمال کرنا کوہ طور، تو پھر پہاڑ استعمال نہیں کرنا ہوگا۔ مجھ سے بوڑھی عورت کا نالہ نہ سنا گیا۔ نالہ کیا ہے؟ فریاد۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کب اور کہاں پیدا؟ 1058 کو ایران کے شہر طوس میں۔ تصانیف کی تعداد 400 سے زیادہ۔ رگو پے میں سمانا، اثر کرنا، سرایت کرنا، استفسار کرنا، سوال کرنا، پوچھنا، شیخی بگارنا، اترانا، اپنی تعریف کرنا، سرمو ذرا سا۔ شادہ و فرحہ، بہت خوش، سر درد کی بازی لگانا، انتہائی کوشش کرنا، بجا آوری، پورا کرنا، ہم صفت موصوف، تمام خوبیوں کا مالک، سرنگو رہنا، جھکا رہنا، جو تو کر کے، جیسے تیسے کر کے۔ فاعل کے لحاظ سے فعل کی دو قسمیں ہیں، فعل معروف، فعل مجہول۔ وہ فعل جس کا فاعل معلوم ہو، مثال کے طور پر امجد فوج میں بھرتی ہوا، امجد فاعل معلوم ہے تو یہ فعل معروف ہے۔ وہ فعل جس کا فاعل معلوم نہ ہو فعل مجہول کہلاتا ہے۔ مثلا نماز پڑھی گئی، فاعل معلوم نہیں ہے کہ نماز کس نے پڑھی ہے۔ سرشار، ڈوبا ہوا، منہ کی کانا، شکست کانا، تہ و بالا، تباہ و برباد کرنا۔ ایسا اسم جو کسی شخص یا چیز کی خصوصیت یا کسی شخص یا چیز کے اچھے اور برے وصف کو بیان کرے کہلاتا ہے۔ اسم صفت، جس چیز کے اچھائی یا برائی بیان کی جائے اسے کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر بہادر آدمی، سیدھی راہ، ٹھنڈا پانی میں۔ بہادر، سیدھی اور ٹھنڈا کیا ہے؟ اسم صفت ہے، جبکہ آدمی، راہ اور پانی موصوف ہے۔ اسم صفت کی 5 اقسام ہیں: صفت ذاتی، صفت نسبتی، صفت عددی، صفت مقداری، صفت ضمیری۔ وہ اسم جو اپنے موصوف کی ذاتی فضیلت یا خصوصیت کو بیان کرے اسے اسم صفت ذاتی کہتے ہیں۔ مثلا عمران بہت دانا ہے۔ صفت ذاتی کی 3 درجے ہوتے ہیں۔ صفت ذاتی کی کتنے درجے ہوتے ہیں؟ 3۔ صفت نفسی، صفت بعض، صفت کل، جس کو ہم انگلش میں پازیٹیو ڈگری، کمپیریٹیو ڈگری اور سپرلیٹیو ڈگری کہتے ہیں۔ جب کسی دوسرے شخص یا چیز سے مقابلہ کیے بغیر کسی شخص یا چیز کی ذاتی صفت بیان کی جائے تو ایسی اسم صفت کو صفت نفسی کہتے ہیں۔ مثلا ثاقب بہادر لڑکا ہے، پہلا درجہ پازیٹیو ڈگری آف ایڈجیکٹو ہے۔ جب 2 ہم جنس چیزوں کا مقابلہ کرنے کے بعد ایک کو دوسری سے گھٹایا جائے یا بڑھایا جائے تو ایسی اسم صفت کو صفت بعض کہتے ہیں۔ مثلا زیادہ بہادر، زیادہ نیک۔ احمد
اسلم سے زیادہ بہادر، تو یہ کمپیریٹیو ڈگری ہے، دوسرا درجہ ہے۔ جب ایک چیز کو اس کی تمام ہم جنس چیزوں سے بڑھایا یا گھٹا کر بیان کیا جائے تو ایسے صفت کل کہتے ہیں، مثلا سب سے لائق، سب سے لمبی، یہ سپرلیٹیو ڈگری آف ایڈجیکٹو ہے۔ یہ چوری سب سے تیز ہے، یہ وطن تمہارا ہے۔ ملی نغمہ لکھا ہے کلیم عثمانی نے۔ کلیم عثمانی کس کا شاگرد تھا؟ احسان دانش کا۔ غزلوں کا مجموعہ دیوار حرف اور نعتیہ مجموعہ ماہ حرا کلیم عثمانی۔ دیوار حرف کلیم عثمانی، ماہ حرا کلیم عثمانی۔ برگبار درخت کے پل اور پتے، متلازم کے لفظی معنی ایک دوسرے کے لازم، باہم لازم و ملزوم۔ ایسے الفاظ جن کو زبان پر لاتے ہی ان سے متعلقہ اور بہت سے الفاظ ذہن میں آ جائے کیا کہلاتے؟ جیسے چاند، سورج، ستارے، بادل، رات۔ یہ سب الفاظ آسمان کے گروہی یا متلازم الفاظ ہیں۔ وہ کہانی جسے آپ پڑھ کر آپ بھی اختیار ہنسنے لگے، مزاح یا کہانی۔ کہانی ہمیشہ گزرے ہوئے زمانے میں لکھی جاتی ہے۔ اول جلول بچوں کے لیے لکھی گئی کہانیوں کی ایک کتاب ہے جسے محمد یونس حسرت نے تحریر کیا۔ آہٹ چلنے کی آواز، چاپ، کان اینٹنا، سزا دینا، کان کھینچنا، دپ مارنا، تمانچہ مارنا، تپڑ مارنا، کھٹ پٹ چیزوں کے باہم ٹکرانے کی آواز، اوندھی منہ گرنا، منہ کی بل گرنا۔ وہ حروف جو کسی وجہ یا سبب کو ظاہر کرے، جیسے لہٰذا، کیونکہ، اس لیے، پس، چونکہ، چنانچہ، تاکہ، کہ، بنابر وغیرہ۔ سو حروف علت ہے، وہ حروف جن سے کلام میں زور پیدا ہوتا ہے، مثلا ہرگز، سراسر، مطلقاً اور کبھی۔ حروف تاکید ہے۔ ملنسار ہر ایک سے خوش اخلاقی کے ساتھ ملنے والا۔ تمام دنوں اور مہینوں کے نام مذکر ہے لیکن جمعرات مؤنث ہے۔ تمام آوازیں مؤنث ہے، جیسے سائی سائی مؤنث، کائی کائی مؤنث، میں مؤنث۔ زبانوں کے نام ہمیشہ مؤنث بولے جائے، جیسے اردو مؤنث، عربی مؤنث، فارسی مؤنث۔ تمام نمازوں کے نام مؤنث ہے، جیسے فجر مؤنث، ظہر مؤنث، عصر مؤنث، مغرب مؤنث، عشاء مؤنث۔ دھاتوں اور جواہرات کے نام کیا ہے؟ مذکر ہے، جیسے سونا مذکر، لوہا مذکر، تانبا مذکر، پیتل مذکر، ہیرا مذکر۔ چاندی اور قلی مؤنث ہے، استثناء ہے۔ تمام سیاروں کے نام مذکر ہے، جیسے مریخ مذکر، عطارد مذکر، زحل مذکر، مشتری مذکر، لیکن زمین مؤنث۔ گنگا اور جمنا کیا ہے؟ مؤنث ہے۔ تمام پہاڑوں، سمندروں اور دریاؤں کے نام مذکر ہے لیکن گنگا اور جمنا مؤنث ہے۔ تمام دنوں اور مہینوں کے نام مذکر، دھاتوں اور جواہرات کے نام مذکر، تمام سیاروں کے نام مذکر لیکن زمین مؤنث۔ یہ استثناء ہے، جمعرات، چاندی اور قلی، زمین، گنگا اور جمنا مؤنث۔ تمام پہاڑوں، سمندر اور دریاؤں کے نام مذکر، تمام ملکوں، شہروں اور براعظموں کے نام مذکر۔ تمام آوازیں مؤنث، جیسے سائی سائی، کائی کائی، میں۔ زبانوں کے نام عربی، اردو، فارسی مؤنث۔ تمام نمازوں کے نام فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ مؤنث ہے۔ ہندسوں کا جادوگر کون تھا؟ محمد ابن موسیٰ الخوارزمی۔ پہیلی زمانہ بات معمہ جو آسانی سے سمجھ میں نہ آ سکے۔ محال ناممکن، سخت، دشوار۔ قوت سلب کرنا، قوت ختم کرنا۔ سرپٹول ہونا، جھگڑا اور مار کٹائی۔ زیر نگین، ماتحت، مفتوح۔ اسم کی ایسی صفت جو کسی شخص یا چیز کا تعلق کسی دوسرے شخص، مقام یا چیز سے ظاہر کرے، مثلا ایرانی قالین، پاکستانی فوج۔ صفتی نسبتی کہلاتے ہیں، کسی شخص یا چیز کا تعلق کسی دوسرے شخص، مقام یا چیز سے ظاہر کرنا۔ اسم کی ایسی صفت جس میں کسی اسم کی تعداد، ترتیب یا درجہ ظاہر ہو، مثلا عدنان نے 5 کلو آم خریدی، تو یہ کیا ہے؟ صفت عددی۔ صفت عددی کی 2 اقسام ہیں، عدد معین، عدد غیر معین۔ وہ عدد جو اسم کی تعداد پوری بیان کرے، مثلا 15 روپے، 4 گلاس وغیرہ، عدد معین ہے۔ ایسا صفت عددی جس سے کسی شے کی تعداد ٹھیک معلوم نہ ہو، مثلا چند لوگ، بعض بچے، کئی مسلمان وغیرہ، عدد غیر معین۔ سارے حسین نظارے میرے وطن کے اندر، ملی نغمہ لکھا ہے احمد حاتب صدیقی نے۔ پربت پہاڑ، آکاش آسمان، گگن آسمان، فلک۔ وہ صفت جو کسی اسم کی مقدار، جسامت یا ناپ کو ظاہر کرے، مثلا کچھ، زیادہ، تھوڑا سا، صفت مقداری۔ ایسے الفاظ جو صفت اور ضمیر دونوں معنوں میں استعمال ہو،
مثلا یہ شخص میرا دوست، یہ شخص، وہ کتاب کون جانا چاہتا ہے، صفتی ضمیری. مرغزار سبززار سینگ ملاپ، پرشک و عظمت والی عظیم الشان. سیپیا ایک قسم کی دریائی اور سمندری مخلوق. گونگے ایک قسم کی دریائی کیڑے کا خول جو ہڈی کی مانند ہوتا ہے. پاکستان ماضی کی 3 بڑی تہذیبوں کی سرزمین ہے. وادی سندھ کی تہذیب، گندھارا تہذیب، میرگڑھ کی تہذیب. عیال عیال، مکرر مقرر، یہ کیا ہے؟ یہ متشابہ الفاظ بلحاظ آواز. کسی واقعے یا کیفیت کا احوال تفصیل کے ساتھ لکھنا رودات کہلاتا ہے. انگریزی میں اسے رپورٹ رائٹنگ کہتے ہیں. تم تو لڑکی ہو، سبق لکھا احمد حاتب صدیقی نے. بوی سے کرنا، ناراض ہونا، بیزاری ظاہر کرنا. ماضی میں کسی شخص نے جو فعل کیا ہو اسے فعل ماضی کہتے ہیں. ماضی کی کئی قسمیں مشہور ہیں. سب سے مشہور شاندار ماضی ہے. جس قوم کو اپنا مستقبل ٹھیک نظر نہ آئے وہ شاندار ماضی کو بہت استعمال کرتی ہے. جن لوگوں کا ماضی مشکوک ہو وہ ماضی شکیہ کی ذیل میں آتے ہیں. جن لوگوں نے ریس میں یا تاش پر شرطیں بیت کر اپنا ماضی تباہ کیا ان کے ماضی کو شرطی کہتے ہیں. چونکہ ان لوگوں کی تمنا ہوتی ہے کہ اور پیسے آئے تو ان کو بھی ریس میں لگائے، اس لیے شرطی اور تمنائی دونوں ماضیاں ساتھ ساتھ آتی ہیں. ماضی کو حتی الوسع قریب نہ آنے دینا چاہیے. ماضی قریب، ماضی جتنی بعید رہے گی اور جتنی اس پر پردے پڑے رہیں گے اتنی ہی بڑی معلوم ہے. ماضی کا بعید رہنا مستقبل کے لیے بھی اچھا ہے. تو یہ کون سی ماضی؟ ماضی بعید. پرانا کوٹ نظم لکھا ہے سید محمد جعفری نے. جاڑا، سردی کا موسم. جے، جیت، فتح. ایسے حروف جو کسی اسم کی تعریف کے لیے بولے جاتے ہیں کہلاتے ہیں شاباش، سبحان اللہ، جزاک اللہ، اللہ اللہ، بہت خوب، مرحبا، آفرین، واہ واہ. حروف فجائیہ. راس آنا، موافق ہونا، سکی ہونا، بے عزتی ہونا. عوارض، عارضہ کی جمع، بیماریاں. سرشار، ڈوبا ہوا. ملیامیٹ کر دینا، صفایا کرنا، تباہ کر دینا. جان جوکو کا کام، نہایت مشکل کام. واحد جمع، جد، اجداد، امت، امم، عاشق، عشاق، حاجی، حجاج. منظر، مناظر، اکابر، اکابرین. آدمی نامہ نظم لکھا ہے نذیر اکبر آبادی نے. اردو زبان کا پہلا عوامی شاعر نذیر اکبر آبادی کو تسلیم کیا جاتا ہے. درخواست کس زبان کا لفظ ہے؟ فارسی کا، جس کے لغوی معنی ہے گزارش، التماس، سوال یا عرض کرنا. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو سر کا خطاب برطانیہ کے بادشاہ کنگ جارج پنجم نے 1922 میں دیا تھا. علامہ اقبال کی پہلی کتاب کا نام تھا اسرار خودی 1915 میں. دوسرا رموزی بھی خودی 1917، پیام مشرق 1923، ربور عجم 1927، جاوید نامہ 1932. نو نہال، کم عمر، بچہ، کم سن. جاودانی، ہمیشہ رہنے والا، ابدی. موقوف، منحصر، مبنی، محدود. پجمردہ، مرجایا ہوا، افسردہ، غمگین. وادی فارا، مکہ مکرمہ. ہمدوش، ساتھی. سوئی حرم، حرم کی جانب. خوگر، عادی. ثریا، 7 ستارے جو پاس پاس رہتے. صورت مینا، آئینے کی مانند. آہو، ہرن. یا رب دل مسلم کو زندہ تمنا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تلفا دے. یہ دعا لکھی ہے علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے. تو یہ تھا اردو گرامر کلاس 8. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.